الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله اي الصدقة اعظم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت صدق وانت صحیح. بحمد اللہ تعالی. ہمارا زکوٰۃ کورس کا سلسلہ چل رہا ہے جس میں آج کا ہمارا عنوان نظام زکوٰۃ. میرے اللہ نے دنیا کے اندر مال اور دھن دولت سب کچھ بنایا اور اس دنیا کے اندر رہن سہن کا نظام بھی میرے اللہ نے بنایا. اور جب میرے اللہ کا بنایا ہوا سارے کا سارا نظام ہے تو پھر کوئی میرے اللہ کے بنائے ہوئے نظام زکوٰۃ کو کیسے جھٹلا سکتا ہے؟ کوئی شخص اگر اس نظام زکوٰۃ کو جھٹلائے گا اس کا اس میں اپنا نقصان ہے. میرے اللہ نے جو نظام زکوٰۃ کا نظام بنایا اس کے اندر کل انسانیت کا نفع ہے. سب جانتے ہیں کہ لوگوں کا دولت کے اعتبار سے معیار ایک نہیں ہوتا. کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں. کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے. یہ ایک فطری نظام ہے. یہ میرے اللہ نے نظام زکوٰۃ جو بنایا تاکہ ایک مضبوط طبقہ دوسرے کمزور طبقہ کے کام آ سکے. سورۃ الانعام آیت نمبر 165 میں اس چیز کا میرے اللہ نے اظہار فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، جس کا مفہوم ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین کے اندر خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی، بعض کو بعض پر بلند درجہ دے دیا. یعنی ایک مالک ہے اور دوسرا مزدور ہے. دونوں کا رزق چل رہا ہے، دونوں کی معیشت چل رہی ہے. یہ نظام میرے اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے کہ تم اپنے غریب کے ساتھ، اپنے نیچے طبقے کے ساتھ، غریب طبقے کے ساتھ کتنا تعاون کرتے ہو، کیسا سلوک کرتے ہو، اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہو یا مال کے اندر تکبر میں آ جاتے ہو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تیرا رب سزا دینے والا ہے اور تیرا رب غفور الرحیم ہے. اگر وہ معاف کرنے پہ آئے تو معاف بھی کر دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صدقہ جو تو صحت اور تندرستی کی حالت میں ادا کرے. یعنی جب بندہ حالت صحت میں ہو اس وقت اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے غرباء کے ساتھ تعاون کرے. یہ ہے وہ نظام زکوٰۃ. اور چند کم عقل لوگوں نے اس اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے سامنے ایک اپنا نظام بنانے کی کوشش کی. چند سال پہلے روس نے ایک سوشلزم کے نام سے نظام شروع کیا. اس نظام کا مقصد کیا تھا اور اس نظام کا خلاصہ کیا تھا؟ اس نظام کا خلاصہ یہ تھا کہ ہر شخص ایک ہی طرح کا مالدار ہوگا، ایک ہی طرح کی اس کی ملکیت ہوگی. اور اس نظام کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ہر شخص اپنی ملکیت حکومت کے حوالے کرے. اور یہ تو ایک انسان کی فطرت ہے، جو چیز انسان محنت کر کے کماتا ہے اس کو اپنی ملکیت میں رکھنا پسند کرتا ہے. یہ نظام چند سال بعد اپنی موت خود ہی مر گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک غیر فطری نظام تھا. جو میرا اللہ کائنات کو بنانے والا ہے، جو سب کچھ اسی نے بنایا، تو پھر اسی کا بنایا ہوا نظام زکوٰۃ 100% درست ہے. اس نظام کے بعد چند سال بعد پھر انگریز نے
کیپٹلزم کے نام سے ایک نظام شروع کیا جس نظام کا نام ہے سرمایہ دارانہ نظام۔ یہ وہ نظام ہے جس کے اندر امیر امیر تر ہوتا جائے گا، غریب غریب تر ہوتا جائے گا۔ اس نظام کے اندر سب سے بڑی ترجیح سود کو ہے، اور جو دوسری اس نظام کے اندر سب سے بڑی کوتاہی کہ جو مالدار جس طرح چاہے اپنا مال خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام زکوٰۃ کا جو بھی برعکس نظام آیا، اس نے کل دنیا کو، کل انسانیت کو نقصان ہی پہنچایا، اور وہ آہستہ آہستہ اپنی موت آپ مر گیا۔ یہ اب کیپٹلزم کا جو نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام، یہ بھی دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام زکوٰۃ، جس میں لوگ جو کماتے ہیں ملکیت ان کی ہوتی ہے، اور بلا سود کے قرضے کا نظام ہوتا ہے، پر امن سکون نظام ہوتا ہے۔ نہ تو اسلام نے غریبوں کو تنہا چھوڑا کہ غریبوں کو زکوٰۃ دی جائے، صدقات دیے جائے، اور نہ ہی اسلام نے امیروں کو آزاد چھوڑا کہ وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا جو نظام ہے، اس میں غریبوں کا فائدہ ہے، غرباء کا گزر بسر بہتر ہوتا ہے۔ نظام اسلام، نظام معیشت، نظام زکوٰۃ پرسکون، معتدل، پر امن اور پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالی امت مسلمہ کی اصلاح فرمائے اور کل انسانیت کے لیے ہدایت کو عام فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وتسلیم۔